پیارے دوستو، آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ نجی پریشانی، گھریلو پریشانی، معاشی پریشانی، قدرتی پریشانی اور اس طرح کی سینکڑوں پریشانیوں کا شکار ہے۔ ہمیں تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور یہ ساری پریشانی، یہ مصیبتیں ہمارے لیے ہی ہے۔ پیارے دوستو، اس سے بڑھ کر آج کل اگر کسی کو اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس کو وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ شادی کو بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہو تو لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس وظیفے کی برکت سے، جو کہ سورۃ مریم کا وظیفہ ہے، صرف 11 دن آپ نے لگاتار کرنا ہے، آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی نیک اولاد نصیب ہوگی۔ پیارے دوستو، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے نوازے، جب چاہے مرضی نواز دے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ سورۃ مریم کا وظیفہ ہے۔ اولاد کے علاوہ آپ کو اگر کوئی اور بھی حاجت ہو، اس دنیا کی چاہے جو بھی حاجت ہو، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر اگر اولاد کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد نابینا نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ جاب لیس ہے، جاب نہیں مل رہی، کام جاتے ہیں لیکن کام بنتا نہیں ہے، پڑھا لکھے ہونے کے باوجود کوئی اچھی نوکری نہیں ہے، تو اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر قرضے میں مبتلا ہے، بہت زیادہ قرضہ ہے، قرضہ لینے والے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور قرضہ اتارنے کے لیے بھی آپ کو اور قرضہ لینا پڑ رہا ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی اور آپ کے جو بھی قرضہ ہوگا وہ جاتا رہے گا۔ تو اولاد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے، بڑی ہی توجہ اور غور کے ساتھ سنیے گا اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریے گا تاکہ مزید لوگ اس سے کر کے اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جائے۔ پہلے دوستو، سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے۔ جب آپ لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی 2 نوافل حاجت پڑھنا ہے۔ اب 2 نوافل حاجت کی نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 نوافل نماز حاجت، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ دیکھیے، جو نیت ہوتی ہے وہ دل کی ہوتی ہے۔ اب آپ نے جب نیت کر لی، ہاتھ باندھ لیں۔ اب آپ نے نماز کی طرح اس کو 2 رکعت جو نوافل حاجت ہوتے ہیں اسی طرح پڑھنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور جس طرح ہم نماز میں 2 نوافل بالکل اسی طرح جب 2 نوافل حاجت پڑھنا ہے تو وہ بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ جب آپ 2 رکعت نوافل حاجت پڑھ لیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ پانی کا گلاس پاس رکھ لیں۔ جب آپ نماز پڑھنے لگے تو پانی کا گلاس پاس رکھ لیں۔ جب 2 نوافل ادا کر لیں تو سب سے پہلے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لینا ہے، جتنی آپ کی مرضی ہو۔ اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ سکیں تو 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ درود شریف پڑھ سکے تو 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ سکیں تو 7 مرتبہ پڑھ لیں، اگر ہو سکے تو 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ جتنی تعداد آپ مقرر کر لیں اتنی مرتبہ ہی آپ نے اس درود شریف کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ چاہے تو صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ بھی ایک درود پاک ہے، اسی کے علاوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ چاہے تو نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور عطا کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود شریف پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایک تسبیح پکڑ لینی ہے، اگر تسبیح نہ ہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پر کاؤنٹ کر لیں، لیکن یاد رہے کہ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایک تسبیح پکڑ لینی ہے یا ہاتھوں کی انگلیوں پر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے اور استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لینی ہے۔ پہلے دوستو،
جب بھی کوئی اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے یعنی استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے۔ بندہ جب بھی اپنے گناہوں کی توبہ کر لے تو اللہ پاک اس بندے کو بخش دیتا ہے، کیونکہ میرا مالک بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ جب آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اس کے بعد سورۃ مریم کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے اور 3 بار سورۃ مریم کو پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ سورۃ مریم کو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ اس کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے، جو آپ کو یہ آیت بتائی جا رہی ہے ربی حب لی من الصالحین، اس کی بھی ایک تسبیح کر لیں۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ یہ آیت کریمہ بھی پڑھنی ہے۔ بڑی توجہ اور غور کے ساتھ سنیے گا، کوئی غلطی کوتاہی نہ کریے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوبارہ پھر سے سماعت فرمائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت مبارکہ کی آپ نے صرف 11 مرتبہ اس آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس آیت کریمہ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اس آیت کریمہ کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، یاد رہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہی آیت کریمہ ہے جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کر اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی کتنا زیادہ ثواب ہے۔ پھر جب آپ یہ آیت کریمہ کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آنکھیں بند کر کے دل میں سچا تصور کر لیں، جس بھی حاجت کے لیے کر رہے ہیں اس کو دماغ میں رکھنا ہے، اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو بس آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے یا سمیع، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا سمیع، یا سمیع، یا سمیع۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے دعاؤں کو سننے والے۔ اس نام کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں بھی وہی درود شریف پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اگر درود شریف ابراہیمی پڑھا ہے تو آپ نے درود ابراہیمی کو بھی آخر میں پڑھنا ہے، اور جتنی مرتبہ آپ کو یاد رہے کہ شروع میں پڑھا تھا، اگر 3 مرتبہ پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھے، اگر شروع میں 5 مرتبہ پڑھا تھا تو آخر میں بھی 5 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اگر 7 مرتبہ پڑھا تو آخر میں بھی 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو پھر پیارے دوستو، آپ کا یہ عمل سماعت ہوتا ہے۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو ایک پانی کا گلاس پاس رکھ لیں، جو آپ نے شروع میں رکھا تھا اس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیارے دوستو، ایک بات یاد رکھیے گا میری پیاری بہنیں، خاص طور پر یہ آپ نے یہ عمل اس وقت نہیں کرنا جب آپ کو مینسز آئیں۔ مینسز کے دنوں میں یہ عمل بالکل بھی مت کیجیے گا۔ مینسز ختم ہونے کے بعد جب وہ آپ پاک صاف ہو جائے تو پھر آپ نے یہ عمل لگاتار 11 دن کرنا ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل تھا پیارے دوستو۔ ایک مرتبہ دوبارہ سے سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نوافل حاجت پڑھنا ہے، اس کے بعد پانی کا گلاس بھی پاس رکھ لیں۔ پھر پہلے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ مرضی اپنی مرضی سے کوئی سا درود پاک پڑھ لے۔ پھر ایک تسبیح استغفر اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ربی حب لی من الصالحین اس آیت کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب جس آیت کی بھی ایک تسبیح پڑھ لے تو پھر آخر میں بھی آپ نے 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر یا سمیع کو آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں بھی وہی درود شریف اسی تعداد میں پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر پانی پر دم کر کے آپ نے یہ پانی پی لینا ہے۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ پیاری بہنیں، جب آپ کو مینسز آ رہی ہوں تو اس وقت آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ جب آپ کو مینسز ختم ہو جائے، آپ پاک صف ہو جائیں، تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لگاتار 11 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ پیارے دوستو، عمل بہت ہی زیادہ آسان تھا،
اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ لے، کسی کاپی یا پینسل پر لکھ لے اس عمل کو۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ نہ آئی تو اس عمل میں آپ نے غلطی بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ پھر آخر میں اللہ پاک سے آپ نے دعا ضرور کرنی ہے۔ جب آپ یہ عمل لگاتار 11 دن کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ میرا پروردگار عالم بڑا غفور و رحیم ہے، وہ سب پر اپنا رحم و کرم کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ کی جو بھی حاجت ہو اس کو پورا فرمائے، آمین۔